آپ میں نے دیکھا ہے اگرچہ امریکہ کے اندر موجود تھے مگر وہاں بھی آپ پاکستان کی خبر رکھ رہے تھے اور باقاعدہ سٹیٹس اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ صاحب الرائے آدمی ہیں 27ویں ترمیم کے حوالے سے. اب وہ تو منظور ہوگی، اب تو ظاہر ہے کہ وہ چیزیں واپس نہیں ہونے والی، لیکن اس کے بعد یہ جو آفٹر شاکس اور اب 2 ججز کا مستعفی ہونے کا اعلان، تو یہ آپ کیا منظرنامہ دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ صاحب، بات یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے اور ہمارے ملک میں ایک منتخب پارلیمنٹ ہے اور پارلیمنٹ کا استحقاق ہے کہ وہ آئین میں ترمیم کر سکتی ہے. اب اس کے خلاف جو رائے تھیں وہ کہ جی یہ کلیش کرتی ہیں کچھ اس کی شکیں، وہ اسلامک آئیڈیالوجی سے بھی اور آبجیکٹو ریزولوشن سے بھی، جو استثناء دینا ہے کسی کو، کیونکہ اس میں اگر ہم آبجیکٹو ریزولوشن کو دیکھیں تو استثناء نہیں بنتا. اب یہ سیاست میں اور سیاستدانوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر چیلنج ہوا ہے اور دیکھی جائے گا کہ وہ، لیکن اب اس میں ایک بات عجیب نظر آتی ہے کہ اس پوائنٹ پہ چیلنج نہیں کیا کہ اسلام میں استثناء نہیں ہے کسی کو قانون سے یا قانونی باز پشت سے یا احتساب سے. احتساب تو خلیفوں کا بھی ہوتا رہا. جو بات ججز نے کی ہے وہ ان کے اپنے پوسٹنگ ٹرانسفرز اور کنٹرول جو پارلیمنٹ نے حاصل کیا ہے اس کے بارے میں زیادہ شکایت ہے. اپنی جاہ و حشمت کے کم ہونے کے اوپر میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو پوائنٹ انہوں نے نکات اٹھائے ہیں وہ اسی سلسلے میں ہے کہ پارلیمنٹ کا کنٹرول نہ آئے اور ججز کی انڈیپینڈنس جو ہے وہ قائم رہے. اب اس کو اگر دیکھیں تو ہمارا جو ابھی ماضی قریب کا پس منظر ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ ججز نے سو موٹو نوٹس لیے، وزیر اعظم کو گھر بھیجا، ایک ایسے کیس کا سو موٹو نوٹس لے لیا جس کا بعد میں فیصلہ کرتے وقت کوئی ثبوت نہیں ملا اور فیصلہ کسی اور پوائنٹ پہ کر دیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سو موٹو نوٹس لے کر ہی ایک چیف جسٹس صاحب نے ریکوڈک کے جو پروجیکٹ تھا اس کو اپنے نشانے پہ رکھ لیا اور وہ کینسل کیا. جو ایگریمنٹ پاکستان نے کیا ہوا تھا سوورن گورنمنٹ نے، وہ جو کمپنی تھی وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چلی گئی جہاں سے فیصلہ آپ کے خلاف ہو گیا. جگ ہنسائی ہوئی پوری دنیا کے اندر اور پھر آپ نے دوبارہ نیگوشیٹ کر کے وہ جو آپ کو جرمانہ ہو گیا بہت بھاری، اور اس جرمانے کو کم کرنے کے لیے پھر اسی کمپنی کے ساتھ آپ نے دوبارہ معاہدہ کر لیا. صحیح. تو یہ جو سپریم کورٹ کی طرف سے انٹرفیرنسز تھیں اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا جا کے ہسپتالوں میں اپنا جلال ظاہر کرنا مختلف باتوں کے اوپر، اور ایڈمنسٹریشن کے جو پوائنٹس جو معاملات تھے ان کے اندر دخل اندازی کرنا، کسی ہسپتال کے ایڈمنسٹریٹر کو تبدیل کر دینا جو گورنر نے یا وزیر اعلیٰ نے یا وزیر اعظم نے لگایا جس کی اپروول دی ہو. تو اس وجہ سے پھر ضرورت پیش آ گئی پارلیمنٹ کو کہ اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے کوئی اقدامات کیے جائیں، جو ہوئے ہیں. اور بہرحال میدان اوپن ہے. جسٹس خواجہ چلے گئے ہیں سپریم کورٹ کے اندر. اب دیکھیے سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتا ہے اس معاملے میں.